الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وغيرها وآله وصحبه دائما أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واشكروا لي ولا تكفروا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قريب ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا محمد جو ہو ممدوح خود اپنے خدا جو ہو ممدوح خود اپنے خدا کا بھلا کوئی کرے اس کی ثنا کیا. وہ ممدوح خود اپنے خدا کا بھلا کوئی کرے اس کی ثنا کیا. انہیں میری حقیقت کا پتہ انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے مجھے ان کی حقیقت کا پتہ انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے مجھے ان کی حقیقت کا پتہ. خدائے برتر والا ہمیں پتہ کیا ہے خدائے برتر والا ہمیں پتہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ ہمیں پتہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. جبین حضرت جبریل پر کفِ پا جبین حضرت جبریل پر کفِ پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے. جبین حضرت جبریل پر کفِ پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے. خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر ہر ایک سمت ہے تو ہی تیرے سوا کیا ہے ہر ایک سمت ہے تو ہی تیرے سوا کیا ہے. کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے سزائے الفت سرکار کا مزہ خبیب سے سمجھے سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. سمجھ لو عہد رسالت کے جان نثاروں سے سمجھ لو عہد رسالت کے جان نثاروں سے یہ صدق کیا ہے صفا کیا ہے وفا کیا ہے. صفا کیا ہے صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے. بشر کے بھیس میں لاکھ البشر کی شان رہی بشر کے بھیس میں لاکھ البشر کی شان رہی. یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے. معجزہ کیا ہے
بن رہی ہے تو معجزہ کیا ہے؟ ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا، ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے۔ جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے؟ جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے؟ ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے۔ جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے؟ جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے؟ غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے۔ کرم کی کریمی ہی شان ہے تیری، کرم کی کریمی ہی شان ہے تیری۔ تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے؟ تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے؟ تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے؟ جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے؟ انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے؟ انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے؟ فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور۔ ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے؟ ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے؟ کھڑا ہے اختر یاسی در مقدس پر، کھڑا ہے اختر یاسی در مقدس پر، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے؟ حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے؟ حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے؟ اگر خاموش رہوں میں تو تم بھی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ بارگاہ رسالت و علیہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش تم میرے شکر گزار بندے بنے رہو اور میری نعمتوں کا انکار نہ کرو۔ یہ ایک سلیس ترجمہ ہو گیا اس آیت کریمہ کا جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ شاکر رہو کافر نہ ہو۔ شکر کے مقابلے میں کفر کا لفظ آیا ہے، تو کفر کے معنی متعین کرنے سے پہلے شکر کا معنی متعین کرنا ضروری ہے۔ ایک تو کفر وہ ہے جو ایمان کے مقابلے میں بولتے ہیں، یہ کافر ہے مومن نہیں، مومن ہے کافر نہیں، ایمان کے مقابلے میں۔ اور ایک کفر وہ ہے جو شکر کے مقابلے میں بولتے ہیں۔ تو پہلے میں شکر کی تعریف کروں، بہت ہی سلیس مطلب بتاؤں۔ نعمت کے بدلے کسی کی تعریف کرنا، تعظیم کرنا یا خدمت کرنا، اس کا نام شکر۔ ہر تعریف شکر نہیں، وہ تعریف جو نعمت کے بدلے، چاہے وہ ہاتھ سے کریں، زبان سے کریں، اشاروں سے کریں، اعضاء و جوارح سے کریں، مگر نعمت کے بدلے کسی کی تعریف کرنا یا اس کی خدمت کرنا یا اس کی تعظیم کرنا، یہ شکر۔ اب اس کے مقابلے میں جو کفر ہوگا اسی مناسبت سے وَاشْكُرُوا لِي،
تم میری تعریف کرو۔ اب کفر کا مطلب یہ ہے کہ تعریف سے اعراض نہ کرو، تعریف کرنے سے انکار نہ کرو۔ تعریف کرنا اگر شکر تو تعریف سے انکار کفر، تعریف سے اعراض اور پہلو تہی جو ہے وہ کفر ہو۔ اور وَاشْكُرُوا لِي، تم میری خدمت کرو۔ تو اب کفر کے معنی یہ ہے کہ خدمت سے باز نہ ہو۔ اب خدمت نہیں کی تو کفر، خدمت کی تو یہ شکر۔ اب شکر کے معنی تم میری تعظیم کرو۔ تو اب کفر کا معنی یہ ہے کہ تعظیم سے انکار کیا تو کفر، تعظیم نہیں کی تو کفر، تعظیم کیا تو شکر۔ مگر آپ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے خدا کی خدمت، خدا کی تعظیم کے لفظ سے تو آپ نہیں چونکیں گے۔ چونکیں گے اس وقت جب میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ پہلے آپ سمجھ لیں کہ تعظیم کرنے کے لیے جو ہمارے ہاں معروف متعارف طریقے ہیں، ہم کس کی تعظیم کرتے ہیں؟ ایک ہے عبادت، ایک ہے تعظیم، دونوں فرق کو سامنے رکھیں۔ تعظیم کے لیے ہمارا معروف طریقہ کیا ہے اور عبادت کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، دونوں چیزیں ہم سامنے رکھیں۔ تو ایک ہے تعظیم، ایک ہے عبادت۔ وقت کی قلت کے لحاظ سے کہیں تفصیل میں نہیں کروں، پر اتنا سمجھ لو ہر عبادت تعظیم مگر ہر تعظیم عبادت ہے۔ غلطی یہی ہوتی ہے، لوگوں نے تعظیم کو عبادت سمجھا، غلطی۔ ہر عبادت تعظیم، کوئی عبادت تعظیم سے خالی ہو ہی نہیں سکتی، مگر ہر تعظیم عبادت نہیں ہوتی۔ ہر انسان حیوان ہے مگر ہر حیوان انسان ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کہ تعظیم ہم کس چیز کرتے ہیں؟ تعظیم اس کی کرتے ہیں جو کم سے کم ہماری نظر کے سامنے ہو، اور نہیں تو کم سے کم ہمارے علم کے دائرے میں، جہاں تک ہمارے حواس نہ پہنچے، جس کا ہم ادراک ہی نہ کر سکیں، جسے ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ کوئی آتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، یا کسی کا تصور کر لیتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو چاہے آپ کو اس کی آمد کھڑا کریں یا اس کا خیال کھڑا کریں، مگر خیال کو اس تک پہنچنا ہے، ادراک کو اس تک پہنچنا ہے۔ تو بڑی مشکل کی بات یہ ہے کہ یہ تو بات ہو سکتی ہے کہ ہمارا خیال مدینے تک پہنچ جائے، مگر یہ کیسے ہو جائے کہ ہمارا ادراک خدا تک پہنچ جائے؟ اس لیے کہ وہ حیات ادراک سے باہر، تو جو ذات نہ ہمیں نظر آ سکے، نہ ہماری سمجھ میں آ سکے، نہ ہمارا احساس و ادراک وہاں تک پہنچ سکے، عبادت کے لیے لازم نہیں ہے کہ معبود کو سمجھو۔ عبادت کے لیے معبود کا سمجھنا ضروری نہیں ہے، مگر تعظیم کے لیے معظم کا سمجھنا ضروری ہے۔ تمہارا ادراک وہاں پہنچے یا نہ پہنچے، معبود جو ہے معبود ہے، مگر معظم کے لیے ضروری ہے یا نظر پہنچے یا ادراک پہنچے۔ جہاں نہ نظر پہنچ سکے، ادراک نہ پہنچ سکے، تو اب ہم اس کی تعظیم کیسے کریں گے؟ خدا کہتا ہے میری تعظیم کرو۔ اب خدا ہی سے پوچھو، اے خدا، نہ تجھ تک میرا علم پہنچے، نہ ادراک پہنچے، نہ احساس پہنچے، نہ نظر پہنچے، ہم کیا تعظیم کریں گے؟ تو جواب ملے گا، ارے تو جانتا نہیں ہے کہ میری تعظیم کا معنی کیا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ کچھ بندے ہیں اس کی تعظیم ہی میری تعظیم ہے۔ عظمت پیدا ہوتی ہے نسبت سے، عظمت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں بعض الفاظ ہیں جو بولے جاتے ہیں سمجھے کم جاتے ہیں، بولے زیادہ جاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا فرق ہے اس لیے مشکل سے سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک ہے فضیلت، ایک ہے عظمت۔
ایک ہے شرافت، ایک ہے کرامت، ہوتے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ فضیلت، عظمت، شرافت، کرامت۔ تو فضیلت حاصل ہوتی ہے علم و عمل سے، اسی لیے آپ مدرسوں میں دیکھتے ہوں گے جب جلسہ ہوتا جلسہ دستار فضیلت، یہ نہیں کہتے جلسہ دستار شرافت، وہاں شرافت کی بولی نہیں بنتی، چونکہ آپ نے علم و عمل سے آراستہ کیا ہے تو فضیلت کی سند دیتے ہیں۔ جلسہ دستار فضیلت، یہ بھی نہیں کہتا کوئی جلسہ دستار کرامت، جلسہ دستار عظمت نہیں، کیونکہ علم و عمل سے فضیلت ملتی ہے اور نسب سے شرافت ملتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں بڑے شرافت نسبی یا اشراف، اشراف شرافت جن کا تعلق نسب جن کا اونچا ہوتا ہے ان کو اشراف کہا جاتا ہے، تو نسب سے شرافت ملتی ہے اور حکم الہی سے کرامت ملتی ہے۔ کوئی خود سے با کرامت نہیں ہوتا، جس پر خدا کا فضل ہو جائے وہ کرامت رہا ہوتا ہے، اور نسبت سے عظمت ملتی ہے۔ عظیم سے منسوب ہو گیا وہ عظمت والا، اگر بالواسطہ نسبت ہے تو بالواسطہ عظمت ہوگی، بلا واسطہ نسبت ہے تو بلا واسطہ عظمت ہوگی۔ تو جو عظمت والا ہے اس سے جو منسوب ہو جائے اب اس کی تعظیم اسی کی تعظیم، اب اس کی تعظیم اسی کی تعظیم۔ عظمت والے کی تعظیم میں کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا، کبھی نہیں، یعنی آپ بھی سنیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ تو اس بات سے شیطان کو بھی اختلاف نہیں تھا کہ عظمت والے کی تعظیم ہونی چاہیے، اسے اختلاف نہیں۔ اسی لیے جب حضرت آدم کے سجدے کا اس نے انکار کیا، واقعہ نگاری مقصود نہیں اشارہ کر دوں، تو اس سے پوچھا گیا کہ کیوں انکار کیا، میں نے حکم دیا، کیوں نے انکار کیوں کیا؟ تو اس نے جو بات کی انا خیر من، بہتر، میں آتشی وہ خاکی، میں بہتر، کیا سمجھے؟ خدا کے سوا اگر کوئی عظمت والا ہو یا کوئی بھی عظمت والا ہو اس کی تعظیم کا وہ منکر نہیں، اس کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، اصل انکار کی وجہ نہیں۔ حضرت آدم کو اس نے معظم سمجھا ہی نہیں، عظمت والا سمجھا ہی نہیں، جبھی تو انا خیر میں ان سے بہتر ہوں، مطلب جس کی تعظیم کے لیے تجھے جھکا رہا وہ عظمت والے نہیں، ان سے بہتر تو میں ہوں، تو مناسب یہ تھا کہ وہی میرے آگے جھکتے۔ تو اس بات سے ظاہر ہوا کہ وہ بھی جانتا تھا کہ جس کو ہم عظمت والا مانیں گے اس کی تعظیم کرنا لازم، یہ بات اس کے نقطے میں، یہ اور بات ہے اس نے عظمت والا نہیں مانا، یہ اس کی ایک الگ چیز، نہیں مانا اس لیے انکار کیا تعظیم سے، عظمت والا نہیں مانا، اگر وہ عظمت والا مان لیتا تو انکار کبھی نہیں کرتا، اس لیے کہ عظمت والے کی تعظیم یہ بدیہی چیز، مگر اس نے مانا ہی نہیں عظمت کو، اس لیے انکار کیا نا۔ مجھے تعجب ان لوگوں پر ہوتا ہے جو عظمت والا مان کے تعظیم سے انکار کرتے ہیں، تعجب کی بات یہ ہے اگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا پھر انکار کیا، یہ کلمہ پڑھ کے کیسے انکار ہو رہا؟ اللہ سیدنا کما تحبو تب تک دیا ہے۔ تو جو خدا سے منسوب ہو جائے اس کی تعظیم بھی خدا کی تعظیم، اب سمجھ میں بات آ گئی، جس کو نسبت ہو جائے، یہیں سے خدمت والا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ کچھ ایسے نیک بندے ہیں کہ ان کی خدمت، ان کی نصرت
یہی خدا کی نصرت ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا. تو خدا اپنے رسول کی مدد کو اپنی مدد بتا رہا ہے، اپنے دین کی مدد کو اپنی مدد بتا رہا ہے. یہ وہ ہے جن کی خدمت کرو گے تو یہ خدا کی خدمت ہوگی. اب جب اس تھوڑی سی تفصیل کے بعد آ جائیے اپنی منزل پر. وَاشْكُرُوا لِي، وَاشْكُرُوا لِي، میری تعریف کرو. ان تعریف سے انکار نہ کرو. تعریف کی تو شاکر، تعریف نہیں کی تو کافر. وَاشْكُرُوا لِي، تم میری خدمت کرو، میری نصرت کرو. تو اب اللہ کے رسول اور خاصان خدا کی خدمت و نصرت اور دین اسلام کی خدمت و نصرت، یہ ہے خدا کی خدمت و نصرت. اگر کیا تو شاکر، نہ کیا تو کافر. وَاشْكُرُوا لِي، تم میری تعظیم کرو. تو شاعر اللہ کی تعظیم، یہ خدا کی تعظیم. اگر خدا کے منصوبات کہ تم نے تعظیم کی تو شاکر، اور تعظیم نہیں کی تو کافر. تم میرا شکر، میرے شکر گزار بندے بنے رہو اور میری نعمتوں کا انکار نہ کرو. بڑی مشکل بات یہ ہے کہ شکر اور نعمت کی عوض میں ہے نا، تو جب تک نعمت کی معرفت نہ ہو شکر کرے کیسے؟ یہ محفلیں جو کی جاتی ہیں خدا کی نعمتوں کی پہچان کرائی جاتی ہے. نام کچھ بھی ہو، چاہے 11ویں نام رکھو، چاہے 12ویں، چاہے 6ٹھی نام رکھو، چاہے 17ویں، خدا کی کچھ نعمتیں ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں. اور ان نعمتوں کا ذکر کرنا ارشاد الہی ہے. ان سے غافل ہونا یہ ناشکری ہے. ان کو یاد رکھنا یہی شکر ہے. تو میری نعمتوں کا اب بتائیے، کیا آپ خدا کی نعمتوں کو شمار کر سکتے ہیں؟ تو شکر کیسے ادا کریں گے؟ کم سے کم ایک نعمت کے بدلے ایک تو شکر ادا کر دو. اور جب اس پہلو پر آپ آئے تو پھر آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ہر نفسے کی فرو میرا بر ممت حیات چو برمی آئے مفرح ذات. ہر سانس جو آپ لیتے ہیں وہ بھی نعمت، جو نکالتے ہیں وہ بھی نعمت. اندر والی سانس باہر نہ آئے تو موت، باہر والی اندر نہ جائے تو موت. تو ہر سانس جب نعمت، تو اگر کم سے کم ایک سانس پر ایک ہی شکر، تو ایک سانس پہ 2 شکر واجب ہوئے. کوئی اپنی سانسوں کا شکر ادا کر سکتا؟ شمار کر سکتے ہو اپنی سانسوں کو؟ نہیں کر سکتے. اور کوئی ضد میں آ جائے کہ نہیں ہم تو شمار کر کے بیٹھیں گے، لے لیا 1000 تسبیح، تو میں کہوں گا بھی تو 1000 تسبیح لے کے بیٹھ کے بھی کیا کرے گا؟ جب جاگ رہا اسی وقت تو شمار کرے گا، اور جب سو رہا تو ہماری سانسوں میں کون کرے گا؟ وہ کون ہے جو پکڑے گا؟ تو سانسوں کا شکر ادا کرنا بھی ناممکن. تو دوسری باتوں کا ہم کیا بتائیں؟ انصاف سے بتاؤ. میں بڑی تیزی کے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں. بتاؤ، رب تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو اپنی مرضی سے پیدا کیا؟ کسی سے مشورہ لیا؟ اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنے اختیار، اپنے اقتدار. تو وہ ہم کو کچھ بھی بنا سکتا تھا. جنگل کا جانور بنا دیتا، درخت کا پتا بنا دیتا، دریا کا قطرہ بنا دیتا. مگر قربان جاؤ اس کے احسان، تو اس نے ہمیں انسان بنا، اور انسان بنا کر لقد کرمنا بنی آدم کی مسند پر بٹھایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ کا تاج پہنا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا جامع میں ملبوس کر دیا. احسان پر احسان. یہ آخری مخلوق ہے انسان. اس کے بعد کوئی نئی نو مخلوقات کی نہیں پیدا کی. احسان. اور آگے بڑھیے. انسان بھی تو کئی طریقے کے ہیں نا، کئی طریقے کے. کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، مخلص بھی ہیں، منافق بھی ہیں، ملحد بھی ہیں، موحد بھی ہیں، ہر طریقے کے ساتھ. لیکن یہ دوسرا اس کا عظیم انسان، اس نے ہمیں مومن بنایا.
یہ بھی اپنی مرضی سے، اس کا فضل نہیں، اس میں ہماری کیا کوشش؟ اب یہ احسان کرنے والا احسان پہ احسان کیے جا رہا، اپنی مرضی اپنے کرم سے۔ بھئی مومن ہونے کا جہاں تک سوال ہے، کسی بھی نبی کے ماننے والے تھے وہ سب مومن ہی تھے، تو اسے ہمیں مومن بنانا تھا تو وہ کسی نبی کے زمانے میں پیدا کر دیتا، ان پر ایمان والا بنا دیتا، ہم مومن ہی ہوتے، چاہے وہ حضرت آدم کا زمانہ ہو چاہے حضرت نوح کا زمانہ ہو۔ مگر یہ اس کا کرم کتنا کہ اس نے اپنے محبوب کا ماننے والا، خیر الانبیاء کا امتی، خیر القرون میں بھی سب سے اچھی کتاب دی، سب سے اچھا دین دیا، سب سے اچھا نبی دیا، خیر کو ایسا وابستہ کر دیا کہ شر قریب ہی نہ آنے پائے۔ دیکھا آپ نے، یہ بھی اس کا بڑا احسان، اور کہیں آپ یہ سوچنے لگے کہ ایک احسان اور ہو جاتا تو بڑا اچھا تھا، جیسے احسان پر احسان ہوتا کہ ہم کو وہ زمانہ مل جاتا جب ہم نے سب کی آنکھوں سے نبی کی زیارت کی۔ واقعی ان جذبات کی میں قدر کرتا ہوں، مگر پھر بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کی فکر مت کرو کہ زمانہ کون سا ہے، اور اس زمانے کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ اس زمانے میں اگر درود پڑھنے والے تھے تو گالی دینے والے بھی تھے، اگر گردن کٹانے والے تھے تو راہ میں کانٹے بچھانے والے بھی تھے، اگر رسول پر جان قربان کرنے والے تھے تو پتھر برسانے والے بھی تھے۔ پتہ نہیں اس زمانے میں تم ہوتے تو کیا ہوتا، اس زمانے میں تم کیا ہوتے۔ بس یہی شکر ادا کرو کہ کسی بھی زمانے میں ہے غلام نہیں، غلام نہیں، اس زمانے کی تمنا مت کرو، بس اس غلامی پہ ناز کرو، اس غلامی پہ ناز کرو کہ اس نے اپنے کرم سے انہی کا غلام بنایا۔ اور ایک بات اور آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کہہ دوں، ایک بات تو آپ فخر و مباحات سے زبان کو تھام کر ادب کے لفظوں کا لحاظ رکھتے ہوئے صحابہ کی بارگاہ میں کہہ سکتے، موقع مل گیا آپ کو کہنے کا، صحابہ کی بارگاہ میں ادب و احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور آپ کے مقام مرتبے تک پہنچنا یہ ہماری طاقت سے باہر ہے، کوئی ہمارا غوث و خواجہ بھی آپ کے قدموں سے لگی ہوئی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کا وہ مقام عظمت اپنی جگہ پر، اگر ایک بات کہنے کی ہمیں بھی اجازت آپ کو دینی ہوگی، ایک بات کہنے کی اجازت دینی ہوگی، آپ بھی مان لائے یہ بھی خدا کا فضل ہے، ہم بھی ایمان لائے یہ بھی خدا کا فضل ہے، مگر آپ نے رسول کو دیکھا، رسول کا چلنا پھرنا دیکھا، اٹھنا بیٹھنا دیکھا، سونا جاگنا دیکھا، جمال و کمال دیکھا، جود و نوال دیکھا، جاہ و جلال دیکھا، سورج کو پلٹتے دیکھا، چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھا، کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، درختوں کو جھکتے دیکھا، جانوروں کو اطاعت کرتے ہوئے دیکھا، رسول کے کمال و جلال، سیرت و کردار، سیرت و صورت سب کچھ دیکھا، پھر ایمان لائے۔ ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، پھر ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا پھر بھی ہم ایمان لے آئے، ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا ایمان لائے۔ تو خدا کا فضل آپ پر بھی ہے، ہم پر بھی ہے، مگر یہ فضل کچھ نرالا ہی ہے، ہم پر بغیر دیکھے مروا دیا۔ ہم ہی تو ہیں یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب کی شان عجیب ہے، صرف قیامت اور جنت ہی کو بغیر دیکھے نہیں مان رہے، اس زمانے کو بھی بغیر دیکھے مان لیا، بغیر دیکھے مان لیا۔ اور دوستو بغیر دیکھے ماننے والے جو ہیں وہی کامیاب زیادہ ہوتے ہیں، بغیر دیکھے ماننا ہی تو ماننا، دیکھ کے مانا تو اس کو کہاں مانا، اپنی بصارت کو مانا، سمجھ سے مانا اس کو کہاں مانا، اپنی سمجھ کو مانو اسے جسے دیکھ بھی نہ سکو، جسے سمجھ بھی نہ سکو۔ اب یہ خدا کا ماننا یہ ہوا، یہ ہے بے دیکھے مان لیا، بے سمجھے مان لیا۔ ارے جانتے ہو دیکھ کے ماننے والوں کا حشر، میں تو جہنم کو جانتا ہوں کیا کہتا ہے،
لوگ کہتے ہیں جہنم میں سب کافر جائیں گے. جس حیثیت سے آپ کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں, مگر میں ایک دوسری حیثیت سے کہتا ہوں جہنم میں سب مومن جائیں گے, ایک بھی کافر جہنم میں نہیں ہوگا. اسی لیے میں جہنم کو دار المصدقین کہتا ہوں, سب تصدیق کرنے والے ہوں گے. ایک بھی منکر جہنم میں نہیں جائے گا. خدا کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ انکار لے کے جہنم میں جائے. ایک بھی منکر نہیں جائے گا, سب کے سب جہنم میں ماننے والے جائیں گے, مگر وہ وہاں کے ماننے والے, یہاں کے نہیں. ماننا تھا تو وہیں سے مان کے آتا, ماننا تھا تو وہیں سے مان کے آتا. اب یہاں تو ماننا ہی پڑے گا. یہ تو منوانے والی کانفرنس ہی ہے. یہ کانفرنس جو قیامت والی ہے یہ منوانے والی کانفرنس ہے. بتاؤ, قبر کا عذاب دیکھے گا نہیں مانے گا, فرشتوں کو دیکھے گا نہیں مانے گا, پلسرات کو دیکھے گا نہیں مانے گا, میزان کی منزلوں سے گزرے گا نہیں مانے گا, حشر میں نبی کی عظمتوں کو دیکھے گا نہیں مانے گا, مانے گا. یہاں نہیں مانتا, وہاں مانے گا, وہاں مانے گا. اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ قیامت پوچھا کرتا ہوں کہ قیامت کی ضرورت کیا ہے. ضرورت کیا ہے؟ قیامت کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں حساب کتاب کے لیے, تو پوچھو حساب کتاب کی ضرورت کیا ہے. وہ خدا علیم و خبیر عالم الغیب و شہادہ کیا چیز چھپی ہوئی ہے جس کی تحقیق چاہیے. ارے وہ جسے چاہے اپنے فضل سے جنت پہ پہنچا دے, جسے چاہے اپنے عدل سے جہنم میں ڈال دے. ہے کوئی دم مارنے والا؟ کیا یہ آپ کو اندیشہ ہے کہ اگر بغیر حساب کتاب جہنم میں ڈال دیا گیا تو یہ وہاں جا کے اسٹرائک کریں گے, احتجاج کریں گے, کالی جھنڈی نکالیں گے, کالے بلے لگائیں گے, انقلاب زندہ باد, حساب نہیں دیا جہنم میں ڈال دیا, انقلاب زندہ باد, حساب نہیں دیا جہنم میں ڈال دیا. ہے دم مارنے کی گنجائش؟ کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے؟ اگر اس سوال کا جواب آپ چاہو گے تو یقیناً آپ سمجھ لیں گے کہ رحمت خدا اپنے حبیب کی طرف متوجہ ہے. اے محبوب, اگر قیامت کا منظر پیش نہ کیا گیا, اگر ایسی کانفرنس, یہ آخری کانفرنس جس میں کافرین بھی ہوں, مومنین بھی ہوں, اولین بھی ہوں, آخرین بھی ہوں, مشرکین بھی ہوں, موحدین بھی ہوں, مخلصین بھی ہوں, منافقین بھی ہوں, سب اکٹھا ہو جائے, ایک کانفرنس کی ضرورت ہے, ضرورت ہے. اور اگر ایسی کانفرنس ہم نے قائم نہ کی تو یہ تو ہو جائے گا کہ جنتی جنت میں پہنچ جائے, جہنمی جہنم میں پہنچ جائے, مگر تیرے لوائے حمد کے نیچے انبیاء کے گروہ کو کون دیکھے گا؟ ہوا کون دیکھے گا؟ تجھے پلسرات کو مچاتا ہوا کون دیکھے گا؟ تجھے میزان کو سہارا دیتا ہوا کون دیکھے گا؟ تمہیں جہنمیوں سے اپنے چاہنے والوں کو نکالتا ہوا کون دیکھے گا؟ تو ہم نے حساب کتاب کے لیے اس کانفرنس کو منعقد نہیں کیا ہے, بلکہ تیرے مقام محبوبیت کو دکھانے کے لیے, تیرا مقام محبوبیت کو دکھانے کے لیے, تاکہ جہنمی جہنم میں جانے سے پہلے سمجھ لے میں نے کس سے دشمنی کی. تو جنتی جنت میں جانے سے پہلے جان لے کہ ہم نے کس سے دوستی کی. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, تمہاری شان محبوبی دکھائی جائے. دیکھ دیکھ کے وہاں تو سبھی مانیں گے, مگر ماننا وہ ہے جو بغیر دیکھے. دوستو, اب آپ نے سمجھ لیا کہ خدا کی نعمتوں کو ہم جب شمار کرنے قاصر تو پھر ہم کیا شکر ادا کریں, کیسے شکر ادا کر سکتے ہیں؟ عربی دیکھو, رب تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو آپ دیکھیں اور غور کرتے چلیں, اور نظام فطرت کو بھی دیکھتے تھے کہ رب کریم کیسا احسان فرماتا. ہماری زندگی سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ بہت زیادہ قریب, زیادہ ضروری, تو جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں خدا وہ ہماری زندگی قریب کر دیتا ہے. کیا مطلب؟ اس کو حاصل کرنا آسان, اور جو نسبتاً ضروری نہیں ہوتی وہ کچھ اس کو حاصل کرنا مشکل. یہ خدا کی رحمت.
مثال کے طور پر کپڑا آپ کی ضرورت ہے کہ نہیں، مگر غذا کی ضرورت اس سے زیادہ۔ اگر کپڑا نہ ملے جب بھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں، غذا نہ ملے تو زندگی مشکل۔ لہٰذا کپڑا حاصل کرنے میں کچھ دشواری، زمین تیار کیجئے، کپاس بوئیے، جب کپاس تیار ہو جائے اس کو لے جائیے کارخانے میں، ڈورے بنوائیے، پھر کارخانے میں لے جائیے کپڑے بنوائیے، پھر اس کو لائیے، پھر درزی کے حوالے کیجئے، تراش خراش سے کی منزلوں سے گزاریے، پھر آپ کا لباس تیار ہوگا۔ اور غلے بھی یہ سب نہیں کرنا، خوشے توڑ کے لائے، پیس لیا، روٹی پکائی کھا، کتنی آسانی ہو گئی۔ مگر غذا سے زیادہ ضروری ہے پانی۔ پانی یہ زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ بھوکے آپ 2-4 روز رہ سکتے ہیں، پانی سے 24 گھنٹہ گزارنا مشکل۔ دیکھا پانی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو جب زیادہ ضروری تو خدا نے پانی کے لیے کیا انتظام فرمایا؟ زمین کھودو نکالو، اس کے لیے بیج نہیں ڈالنا، پودے کا انتظار نہیں کرنا، درخت کے ابھرنے کا سوال نہیں کرنا، گاڑو نکالو، آسان کر دیا۔ مگر پانی سے زیادہ ضروری ہوا۔ ہوا اتنا ضروری کہ سیکنڈوں میں معاملہ ادھر کا ادھر ہے۔ تو قدرت نے کیا انتظام کیا؟ ناک کے قریب کر دیا۔ اب زمین کھودنا نہیں، بیج لگانا نہیں ہوا کے لیے، ناک کے قریب، تو جو جتنی زیادہ ضروری اس کو اتنے ہی قریب۔ یہ قدرت نے کا انتظام ہے۔ مگر ایک بات ہے، سانس تو آپ ہی کو لینی، ہوا ناک کے قریب ہو، سانس نہ لو، مر جاؤ تو ہوا کے کیا کچھ ہو؟ اتنا تو آپ کو کچھ کرنی ہے، کچھ تو کسب و عمل کی ضرورت ہے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایسے بھی کہا کرتا ہوں، کوئی دریا کے کنارے ہو، پیاسا مر جائے تو دریا کیا کچھ ہو؟ دسترخوان پہ بیٹھ کے بھوکا مر جائے تو روٹیوں میں کیا کرتا ہے؟ ہاتھ میں دوا لے کے بے علاج مر جائے تو دواؤں کا کیا قصور؟ تو ایسے ہی خواجہ کے ہندوستان اور داتا کے پاکستان میں کوئی گمراہ مر جائے تو داتا خواجہ کا کیا ہوتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مگر ایک بات سنو، یہ تو جسم کی زندگی کی بات ہے، مگر خدا صرف جسم کا خالق نہیں ہے، وہ روح کا بھی خالق ہے۔ وہ صرف جسم کا رازق نہیں ہے، وہ روح کا بھی رازق ہے۔ وہ صرف جسم کا رب نہیں ہے، وہ روح کا بھی رب ہے۔ وہ صرف جسم کا مالک نہیں ہے، روح کا بھی مالک ہے۔ تو مگر یہ ہے کہ جسم کی غذا اور ہوتی ہے، روح کی غذا اور ہوتی ہے۔ جسم کی زندگی اور ہے، روح کی زندگی اور ہے۔ مگر خدا دونوں کا خالق اور رازق، جسم کی زندگی کے لیے ضروری تھا ہوا، تو اس کو جسم کے قریب کر دیا، اور روح کی زندگی کے لیے ضرورت تھی مصطفیٰ کی، انہیں جان کے قریب کر دیا۔ نبی مومنین کی جان سے زیادہ، مومنین کی جان سے زیادہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہماری چیز ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے، اس کو ہمارے لیے سہل الحصول بنایا کہ آسانی سے مل جائے، سستے میں مل جائے، مہنگی نہ ہو، زیادہ سستے میں مل جائے، مہنگی نہ ہو۔ مثال کے طور میں آپ کو بتاؤں، نمک کی ضرورت زیادہ اور شکر کی کم۔ اب تو لوگ یوں بھی شکر چھوڑ رہے ہیں، بیٹریاں لگا رکھی ہیں، سمجھا؟ تو نمک زیادہ اور سستا، شکر کم اور مہنگی، نسبتاً دیکھیے۔ اور پتھر کی ضرورت زیادہ، سونے چاندی کی کم۔ تو پتھر ہر طرف، پہاڑی پہاڑ آسانی سے مل بھی جاتے، اور سونا چاندی مشکل سے، اس لیے کہ اس کی ضرورت ہے۔ غلے کی ضرورت کم، پانی کی زیادہ، تو غلہ کم، پانی پوری دنیا کو گھیرے ہوئی ہے۔
پانی کی ضرورت کم، ہوا کی زیادہ. اس نقطۂ نظر سے دیکھو تو خدا کی کرم کہ جو چیز زیادہ ضروری وہ آسانی سے مل، اور زیادہ بھی، یہ سب نعمت. مگر ایک بات میں بتاؤں، ایک چیز اور ہے اس سے بھی زیادہ ضروری. پانی ضروری ہے نا، ہے ضروری کہ نہیں؟ مگر پانی سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پانی آپ کے قریب ہو، آپ پانی کے قریب. نعمت ہے مگر ہے دور، کیا کر لیں گے آپ؟ تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمت سے قربت. بس اسی نقطے کو آپ سمجھ لیں تو بات بہت آگے بڑھ گئی. سب سے بڑی نعمت دریا نہیں ہے، دریا تو ہے ہی نعمت، دریا کے قریب ہم، دریا ہمارے قریب، ہم دسترخوان کے قریب ہو، دسترخوان ہمارے قریب. تو نعمت سے قربت یہ اصل نعمت ہے. اصل نعمت یہ ہے نعمت سے قربت. نعمت سے اگر دور رہے تو کیا فائدہ؟ اور نعمت سے قربت کا نام ہے رحمت. نعمت سے قربت کا نام کیا ہے؟ رحمت. اور سب سے زیادہ ضرورت ہے رحمت کی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اب عالم کا وہ کون سا ذرہ ہے جس کے قریب رحمت نہ ہو؟ جس کے قریب رحمت نہ ہو. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.